دعا کی قبولیت اور لقمہ حلال اس کے درمیان کیا تعلق ہے؟ لیکن جیسے پہلے میں نے حدیث عرض کی ہے جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے کعبہ میں جا کے کوئی شخص اللہ سے دعا کر رہا ہو، دیکھیں خالص اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، سفر کر کے آیا ہے، ساری باتیں اس کی درست ہیں، خالص توحید کی بات ہے، لیکن چونکہ رزق حرام ہے لہٰذا وہ دعا قبول نہیں ہے۔ اللہ، اور وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی کہ جو آپ کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام نہ گیا ہو۔ حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ ساری زندگی حرام کھاتے رہتے ہیں، حرام پہنتے رہتے ہیں، تو پھر آپ عمرہ اور حج کرنے چلے جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عمرے سے اور حج سے جو سب کچھ پاک ہو جائے گا۔ بالکل یہ تو ایسے ہی ہے، ناپاک مال سے عمرہ یا حج کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ناپاک پانی یا پیشاب وغیرہ سے کسی چیز کو دھو لیں تو وہ کیسے صاف ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ جو چیز خود صاف نہیں ہے وہ کسی چیز کو صاف کیسے کی؟ صاف پانی ہوگا تو کسی کو صاف کرے گا۔ اس لیے جو دعا کی قبولیت کی اولین شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر رزق حلال موجود ہو، اور باقی جب آپ حرام حلال کا خیال نہ کریں اور حالات اس طرح کے ہو جائیں تو پھر دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت ایک زمانہ آئے گا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا يُبَالِ الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَوْ مِنَ الْحَرَامِ، کہ جو آ رہا ہے وہ حلال کا ہے کہ حرام کا، کوئی آدمی پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ اللہ، بس صرف آنا چاہیے، کہیں سے آتا ہے بس آ جائے۔ تو لوگ جو ہے اس بات کی پرواہ چھوڑ دیں گے کہ حلال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ زمانہ یہی والا ہے، یا اس سے بعد شاید اس سے بھی برا زمانہ کوئی آنے والا ہے، واللہ عالم۔ لیکن لگتا یوں ہی ہے کہ آج کے دور میں بھی لوگوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ حلال کا اور حرام کا۔ اچھا، ساری زندگی اس کو کر کر کے پھر جب موت قریب آتی ہے تو پھر اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں کیا کروں۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، میں نے زندگی میں بہت کچھ کیا، اب میں نے بہت سارے لوگوں کا مال لوٹا، بہت سارا، اب میں کیسے واپس کروں؟ اب جس کا پتہ ہی نہیں میں نے کیا میں کہ اس کو کیسے واپس کروں؟ اب معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی، توبہ کا طریقہ پوچھتے پھرتے۔ بھئی بات یہ ہے کہ جب ساری زندگی آپ نے حرام کھایا، حرام کمایا اور حرام ہی اپنے پاس رکھا تو اس پر پھر کوئی دعائیں عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، پہلے توبہ کرے، توبہ کر کے جس کا حق کھایا اس کو واپس کرے، اور پھر اللہ سے عزم کرے کہ میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وگرنہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا اگر قبول ہونی ہے، آپ کے ایک لقمہ بھی حرام کا جا رہا ہے، اور رزق جب تک پاک نہ ہوا، جب تک آپ نے اپنی گزشتہ زندگی کی جو تلافیاں نہ کیں، جتنے لوگوں کے حقوق کھائے ہیں، چاہے وہ گاہکوں کے کھائے ہیں، چاہے آپ افسر ہیں اور ماتحتوں کے کھائے ہیں، چاہے آپ ایک بزنس آرگنائزیشن میں ہیں اور اپنے جو باقی لوگوں کے، جس کے بھی آپ نے کسی کا، چاہے رشتہ داروں کا، تو کسی کا بھی مال اگر آپ نے کھایا دھوکے سے، فراڈ سے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی چالاکی کرتے ہوئے، یہ چالاکیاں جو ہیں یہ شریعت کے خلاف